دوستو ساتھی السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اپنی قیمتی راہ سے مستفید کریں. تو جو پنجابی وسیب کے جو لوگ ہیں, دیہاتی وسیب کے اسپیشلی, تو ان کے علم میں ہوگا کہ ایک لڑکے بڑے ذوق و شوق سے گیم کھیلتے ہیں دیہاتوں میں. تو نارملی یہ 10 سے 15 سال کی عمر کے بچے جو ہے نا اس گیم کو کھیلتے ہیں, اور اس گیم کا نام ہے باندر قلعہ. تو جو باندر قلعہ گیم کو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر میں روشنی ڈالتا ہوں کہ باندر قلعہ گیم ایسی ہوتی ہے کہ ایک قلعہ ہوتا ہے لکڑی کا, اس کو ہم زمین میں ٹھوکتے ہیں, اور زمین میں ٹھوک کر اس کے ساتھ تقریباً جو ہے نا کوئی 4-5 گز کی رسی باندھتے ہیں, اور اس قلعے کے ارد گرد جو ہے نا وہ جوتے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پائل اپ کر کے ان کو رکھ دیتے ہیں اس کے قریب قریب. اور ایک بندہ جو ہے نا وہ رسی پکڑ کر, جس کی باری ہوتی ہے تو وہ پرٹینڈ کرتا ہے باندر ہے, تو وہ اس کے قلعے کے گرد جو ہے نا وہ گھومتا ہے, اور باقی جو ہے نا دائرے کے اندر جو ہے نا وہ دائرے کے یعنی کہ وہ رسی کی رینج سے باہر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ان کی سب کی یہ کوشش ہوتی ہے, کوئی ادھر سے اٹیک کرتا ہے, کوئی ادھر سے اٹیک کرتا ہے, تو وہ انہوں نے جوتیاں ایک ایک کر کے نکالنی ہوتی ہیں. تو جوتیاں جب وہ ایک ایک کر کے جوتیاں نکالتے رہتے ہیں, جب ابھی گیم شروع ہوتی ہے تو باندر کے چہرے پر جو ہے نا وہ انتہائی اطمینان ہوتا ہے. تو اگر کسی نے یہ گیم نہیں دیکھی تو جہاں بھی آپ یہ باندر قلعہ بچوں کو کھیلتا دیکھیں تو آپ وہ اس کو آبزرو کریں, نوٹ کریں. تو جب یہ تقریباً جوتے جیسے جیسے جوتے کم ہوتے جاتے ہیں تو باندر کے چہرے پر پریشانی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. جس نے وہ رسی پکڑ کر وہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آخری جوتی اٹھانے سے پہلے پہلے میں کسی کو جو ہے نا وہ ٹچ کر لوں تاکہ میری جان چھوٹے اور دوسرا جو ہے نا وہ اس ٹرن پر آ جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی پریشانی یہ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ جب آخری جوتی جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں نا تو پھر وہ جو سارا جو مجمع ہوتا ہے نا, سارا جو دوست گیم میں ہوتے ہیں, تو وہ جناب لے کر جوتا اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں. اور باندر کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آخری جوتی نکلتی ہے تو وہ رسی چھوڑ کر وہ بھاگ جاتا ہے بے سمت کی طرف. تو یہ گیم مجھے کیوں یاد آئی اور اس کا ذکر میں نے کیوں کیا, تو اس کی وجہ عمران خان نیازی کا منڈی بہاؤالدین میں جلسہ تھا. اور آج میں اپنے ویلاگ میں یہ منڈی بہاؤالدین کے جلسے اور بلاول بھٹے کے 2 ایڈریس, ایک اس نے وہ کیا تھا طلبہ کے ساتھ, پی ایس ایف کے ساتھ, اور دوسرا جو ہے نا یہ وکلا کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے خطاب کیا. آج میں اس کا میں ذکر کروں گا اور اس کا تھوڑا سا میں کمپیریزن بھی کروں گا یہ عمران خان نیازی کے فلاپ شو پر اور بلاول بھٹو کے, اور اس میں کہ کیسے جو ہے نا یہ لیڈرشپ یہ کیسے ہوتی ہے. تو منڈی بہاؤالدین کا جو شو تھا ٹوٹلی فلاپ اس لیے تھا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فٹ بال اسٹیڈیم میں یہ میچ یہ تھا جلسہ, اور جس کے اندر میرا خیال ہے جو منڈی بہاؤالدین جو لوگ رہتے ہیں یہ جانتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ کیپیسٹی ہوگی میرا خیال ہے 6-7 ہزار کے قریب اس کی کیپیسٹی ہوگی, کیونکہ یہ ایک چھوٹا شہر ہے. چھوٹے شہر میں فٹ بال اسٹیڈیم کتنا بڑا ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کے آڈینس, تو آڈینس بھی اس کی ایسے تھے جیسے جناب وہ جلسہ سننے نہیں آئے, وہ آئے ہیں کسی میت پر آئے ہیں. تو اسی طرح بالکل جو ہے نا ان کے چہرے پر ویرانی تھی. ہاں مگر لوگوں کو یہ موقع ضرور ملا ہے کہ ہنسی کا, اور لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی ہے. تو وہ کیوں آئی ہے یہ میں آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ باندر قلعے اور عمران خان نیازی کی اسپیچ کا جو آپس میں تعلق جو بنتا ہے میری نظر میں, کیونکہ اس وقت بلاول بھٹو نے جو موو شروع کی ہوئی ہے, جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں طلبہ وکلا کے کنونشن سے, کسانوں کا, تو عمران خان اس وقت جو ہے نا کمپلیٹلی گھبرا گیا ہوا ہے, ہاتھ پاؤں اس نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں, اس کی سیاسی جھگی میں آگ لگ چکی ہے, اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس کے اندر وہ جھگی سے باہر جو ہے نا نکل رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے کہ ہماری جان بچے, یہ جاتا ہے تو جائے. تو آج عمران خان کی باڈی لینگویج جو تھی اس جلسے کے اندر, وہ اس چیز کے ساتھ مماثلت کرتی تھی
جو باندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کا آخری جوتا رہ جاتا ہے تو وہ بھی کسی بھی وقت جو ہے نا وہ جا سکتا ہے. تو وہ آخری جوتا جو اس وقت جس کی حفاظت پر یہ مامور ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد. تو جیسے ہی وہ تحریک عدم اعتماد ہوئی تو عمران خان کا حال وہی ہونا ہے جو نا باندر قلعے کے جو باندر ہوتا ہے نا اس کا ہوتا ہے جب آخری جوتا اٹھایا جاتا ہے تو جوتے سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, باندر آگے آگے اور جوتے لے کر لوگ اس کے پیچھے پیچھے. تو یہی حال جو اس نے پاکستانی عوام کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. مہنگائی کی چکی میں جو لوگ پس رہے ہیں, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں, گھر کا نان نفقہ پورا نہیں ہو رہا, تو وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اس باندر قلعہ کی گیم کا حصہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے. تو جیسے ہی آخری جوتی تحریک عدم اعتماد والی اپوزیشن نے اٹھا لی, ٹھیک ہے, آپ گئے تو آپ کی پھر دوڑ کے دیکھنی ہے اور آپ کے پیچھے عوام جو ہے نا وہ کیسے لگیں گے, یہ دیکھنے والے مناظر ہوں گے. تو جس طرح یہ لوگوں کے جیسے میں نے بولا تھا کہ ذکر کیا ویلاگ میں کہ لوگوں کے چہرے پر ایسے تھا کہ جیسے وہ کسی میت پر آئے ہوئے ہیں, ماتم پر آئے ہوئے ہیں, وہ کسی جلسے میں نہیں آئے ہوئے. حالانکہ ٹریڈیشنلی جب عمران خان کو میڈیا نے بہت اٹھایا تھا, سوشل میڈیا نے اور پرنٹ یہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی, اس وقت ان کا کراؤڈ فل چارج ہوتا تھا. تو مگر اس وقت اگر آپ کمپیریزن کر لیں, اگر کسی کو شک ہے تو پرانے عمران خان کے یہ 2013-14 وغیرہ کے تو یہ الیکشن کے دیکھنے کے ان کے جلسے کتنے چارج ہوتے تھے, مگر اس وقت ٹوٹلی جو ہے نا یہ سلے کارتوس کی طرح جو ہے نا یہ ان کا جلسہ ہوا ہے اور لوگوں کے کوئی چارج نہیں ہے. جیسے کہ وہ یہ لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا, جیسے پیسے دے کر لوگوں کو لایا گیا, تو اس طرح لوگوں نے اس کو بہیو کیا. کامیڈین اس لیے لوگوں نے چہرے پر مسکراہٹ اس لیے ہے کیونکہ جیسے جیسے انہوں نے یہ بونگیاں ماری تو لوگ جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہنسیں گے اور کیا کریں گے. تو آپ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اب تک اس سے کچھ نہیں سیکھا, آپ نے ہر سیاستدان کی تضحیک کی ہے اور شاید آپ کو پلانٹ بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ سیاست کو ایک گندا اور گھنونا فعل لوگوں کی نظر میں بنا دیں اور سیاستدانوں کی تضحیک کریں. جن القابات سے آپ نے مولانا فضل الرحمان کو نوازا ہے, مولانا ڈیزل یا ڈیزل کے بغیر اسمبلی چل رہی ہے, انتہائی جو ہے نا وہ شرمندگی ہے ہمیں سن کر. اور شہباز شریف اور میاں نواز شریف, ٹھیک ہے میاں نواز شریف جو ہے نا وہ پاکستان سے فرار ہے اور یہ اس کو صرف وہی ایک بندہ ہے جس کو یہ اپرچونٹی 2 بار ملی ہے کہ سزا یافتہ ہونے کے بعد جو ہے نا یہ ملک کے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے بعد نمبر آتا ہے مریم نواز شریف کا جو سزا یافتہ ہونے کے بعد باہر گھوم پھر رہی ہے. تو خیر یہ آل شریف کے اندر ہی ہے, تو اس کو بھی آپ نے بھیجا. آپ اپنی غلطی پر نادم ہے کہ وہ جناب آپ کو چکر دے کر چلا گیا. تو آپ کس طرح کے بندے ہیں کہ آپ کو چکر دے کر چلا گیا؟ اگر آپ یہ غلطی ببانگ دہل تسلیم کرتے ہیں تو آپ تم کو تو پھر یہ استعفیٰ دے دینا چاہیے, جس طرح آپ یہ یورپ وغیرہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ کشتی الٹ گئی تو استعفیٰ دے دیا. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ ہمارے دور میں ڈرون نہیں, پرانے دور میں ڈرون ہوتے تھے. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بہت ڈرون اٹیک ہوئے ہیں اور وہ جنرل پرویز مشرف کی پالیسیوں کی کنٹینیوٹی تھی. اور آپ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا ڈی اسٹیبل ملا تھا پاکستان, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بہتر کر کے نواز شریف کو دیا, اور نواز شریف کے بعد جو ہے نا آپ کو سب سے زیادہ مستحکم پاکستان ملا ہے. اس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں, آپ نے جلسے میں تسلیم کیا ہے کہ آپ کے دور میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوئے. تو اگر یہ ڈرون اٹیک نہیں ہوئے, خود کش حملے نہیں ہو رہے, ابھی خیر شروع ہو گئے ہیں دوبارہ, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مستحکم آپ کو ملا اور آپ نے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور آپ نے پھر دوبارہ کریٹیسائز کیا, مگر یہ کم از کم دیکھیں کہ چکلالہ اور شمشی ایئر بیس کس نے جو ہے نا وہ امریکہ سے واگزار کروائی نیٹو سے, اور دوسرا 145 دن کے قریب کس نے جو ہے نا نیٹو کی سپلائی روک کر رکھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. تصدیق کر لیجئے گا. تو آپ یہ بونگیاں مارنی چھوڑیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا یہ 3 سال سے ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. بالکل مانتے ہیں آپ کی بات میں آپ کی دھم ہے کہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, تو مگر یہ جو ہے نا سولر پر نہیں چل رہی جیسے آپ نے فرمایا ہے. یہ اسمبلی چل رہی ہے کوکین پر, کوکین کے سوٹوں پر اسمبلی چل رہی ہے. اگر نہیں اتوار تو اپنا گریبان جان کر دیکھیے,
اور آپ کو پتہ چل جائے گا، یا اپنے قریبی ساتھیوں سے پوچھے کہ یہ اسمبلی جو ہے نا یہ کوکوئن پر ہی چل رہی ہے یا کسی اور پر چل رہی ہے۔ تو اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں بلاول بھٹو کی اسپیچ کا، جو انہوں نے طلبہ کو ایڈریس کیا اور وکلاء کو کیا۔ تو اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور سلوٹ بھی اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہوئی ہے پاکستان میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کس طرح یہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اور مستقبل کی سیاست کے لیے کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو زیار نے جب یہ اسٹوڈنٹ یونین پر بیان لگایا تھا تو 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے آتے ہی آنے والے اپنی حکومت کے ودن 1 ایئر انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز بحال کی، پورے ملک میں الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ میاں نواز شریف صاحب آ گئے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ چہیتے بچے تھے اس وقت، تو اور ضیاء کے سیاسی وارث بھی تھے، تو انہوں نے پھر طلبہ یونین پر پابندی جو ہے نا لگا دی۔ تب سے اب تک 89 سے لے کر اب تک جو ہے نا پورے پاکستان میں پابندی لگی ہے، صرف سندھ واحد صوبہ ہے جس نے یہ پابندی اٹھائی ہے، اور یقیناً جو ہے نا یہ طلبہ یونین جو ہے نا یہ ملک کی ایک پڑھی لکھی سیاست ملک میں سیاستدان دیتا ہے طلبہ یونین۔ تو یہ ہماری مینٹرنگ ہوتی ہے، بیسیکلی یہ نرسری ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ یونینز بھی، ٹریڈ یونینز بھی، وکلاء کی یونین، باقی جتنی یونینز ہیں یہ سیاست کی نرسریاں ہوتی ہیں، اور یہ نرسریوں کو قائم رہنا چاہیے تاکہ یہ وڈیرہ شاہی اور یہ جگیرداروں کی سیاست ختم ہو اور ایک پڑھی لکھی اور میچور سیاست آئے، تاکہ وہ ایک پرمغز اسمبلی کے اوپر بات کر سکے، ملک کے مفادات کا بہتر طریقے سے تحفظ کر سکے۔ تو بلاول بھٹو نے اسٹوڈنٹ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بولا کہ سندھ گورنمنٹ کی پہلی پریورٹی یہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ گورنمنٹ کی، کہ ہیلتھ کے نظام کو بہتر کرنا ہے، اور انہوں نے اپنی اچیومنٹ بھی گنائی، اور اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سندھ جو ہے نا یہ پورے ایشیا میں لیڈ کر رہا ہے اس وقت، اور انٹرنیشنل لیول کے ہاسپٹل ہیں، اور تقریباً میرا خیال ہے تقریباً کلوز ٹو 50% جو ہے نا یہ آؤٹ آف سندھ دیگر پاکستان کے دیگر علاقوں سے لوگ آ کر مفت علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ ویژن ہوتی ہے صحت کارڈ کے فراڈ نہیں، یہ ڈیلیور کیا ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں، تو چھوٹا علاج ہو یا بڑا علاج ہو سارا ادھر فری ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ طلبہ کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ طلبہ کے لیے انہوں نے اس چیز کا بھی ادراک کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ڈگریاں تو لے لیتے ہیں مگر نوکری کے لیے ہمیں جو ہے نا یہ کافی پرابلم ہوتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے تقریباً ہر شہر میں انہوں نے یہ اسٹوڈنٹ سینٹرز وغیرہ، یہ کمیونٹی سینٹرز وغیرہ جو اسٹوڈنٹس کو جہاں پر گیدرنگ ہو، جہاں پر وہ ڈسکس کریں، تو کانفرنس سینٹر کہہ لیں آپ، تو وہ بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، اور مینٹرنگ شپ کا انہوں نے بولا کہ یہ مینٹرنگ شپ بھی جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پریکٹیکل لائف میں جا کر اسٹوڈنٹس فیل نہ ہوں۔ تو اور دوسرا انہوں نے یہ بولا کہ تقریباً ہمارا ارادہ ہے کہ ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہو، تو یونیورسٹی نہیں تو کم از کم جو ہے نا یہ یونیورسٹی کا کیمپس ہو ہر بڑے شہر میں۔ تو یہ یقیناً جو جیسے انہوں نے اپنی صحت کا ٹارگٹ اچیو کیا، یہ بھی ٹارگٹ ڈیفینیٹلی وہ اچیو کریں گے۔ تو اس کے بعد میں آ جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کا۔ تو لاہور ہائی کورٹ بار کا میں بھی لائف ٹائم ممبر ہوں، ڈسٹرکٹ بار لاہور کا بھی، اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور کا بھی میں لائف ٹائم ممبر ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میرے ہوم بار میں انہوں نے آ کر خطاب کیا، میں پیورلی انگلش میں ان کا مینلی خطاب تھا، اور ریکویسٹ بھی ان کو کی گئی تھی کہ انگلش میں خطاب ہو، تو اس کے اندر بھی انہوں نے وکلاء کے رول کو سراہا، جوڈیشری کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ جوڈیشری جو ہے نا یہ جوڈیشری کا رول ہونا چاہیے، تو آئین اور قانون کی بالادستی معاشرے کے لیے کتنی اہم ہے۔ تو انہوں نے وہ فوکسڈ اسپیچ کی ایک پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ۔ تو جیسا کہ انہوں نے اپنا 27 فیبرری کا لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا یہ انہوں نے رائٹ جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کسانوں کو موٹیویٹ کیا، پھر انہوں نے موٹیویٹ کیا یہ طلبہ کے اندر گئے، ابھی وکلاء کے اندر گئے۔ تو جو پاکستان میں اٹھنے والی یا دنیا میں اٹھنے والی تحریکوں پر جن کی نظر ہے، جو دیکھتے ہیں، تو ان تحریکوں کے اندر
उन मूवमेंट्स के अंदर तलबा, वकील और किसान और मज़दूर, ये हर तहरीक के अंदर कलीदी रोल अदा करते हैं और टर्निंग पॉइंट जो है ना साबित होते हैं। और एक डेडिकेटेड तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, बगैर किसी गर्ज के और लालच के, ये एक मकसद के लिए ये तहरीक का हिस्सा बनते हैं और तहरीक की कामयाबी तक ये साथ रहते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए जो ये वर्किंग कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम है और इसको खराज तहसीन हम पेश करते हैं। जबकि उसकी निस्बत ये बिलावल भुट्टो की ये मूवमेंट की वजह से हुकूमत की छावनियों में आग लग चुकी हुई है। तो इसलिए इत्तेहादी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना वो खुलेआम बोले हैं। हुकूमत के अंदर, पीटीआई के अंदर अपने जो है ना ये काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जो किसी भी लम्हे जो है ना उसको छोड़ सकती हैं। पीटीआई को, इमरान खान न्याजी को बीआरओ मददगार छोड़ सकती हैं। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है, जितने भी ये मेरे दोस्त मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, कि 27 फरवरी को ये लॉन्ग मार्च होगा, तो आप उसके अंदर सियासी वापसगी से कतई नज़र आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। मेरे लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि एक पाकिस्तान को कॉमेडियन नहीं चाहिए, पाकिस्तान को एक सिंसियर क़यादत चाहिए जो पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकाल सके, जो हमसाया ममालिक के साथ भी और दीगर अक़वाम के साथ भी एक अच्छे तल्लक बना सके, जो एक अच्छी मुआशी और माशरती पॉलिसियाँ दे सके, जो एक तालीमी पॉलिसी दे सके, जो हमें अच्छे हेल्थ का निज़ाम दे सके, तो जिसकी विजन हो, जो यूनिटी को लेकर चले, जो नेशनल कंसेंसस जो है ना वो बिल्ड कर सके, जो सियासत को सियासत समझ कर करे, उसको ज़ाती दुश्मनी के लेवल पर ना लेकर जाए कि जिस तरह इमरान खान न्याजी का वतीरा है। तो इसलिए आगे बढ़ें, बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करें, पाकिस्तान के हाथ मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।